سورہ مومنون آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون صدق الله العظيم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ انی بما تعملون علیم، جو کچھ بھی تم کرتے ہو یا کرو گے میں اس سے واقف ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک ہی ہے، میں ہی رب ہوں، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو ان کے مخاطبین نے، جو ان کی امت تھی، انہوں نے اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے آپس میں۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس کے اوپر وہ مگن تھا، وہ خوش تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، ان لوگوں کو ان کی انہی سرمستی میں ایک خاص تھوڑے سے وقت تک کے لیے چھوڑ دو۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، تو کیا ان کا یہ گمان ہے کہ ہم جو اضافہ کر رہے ہیں ان کے مال و اولاد میں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، تو یہ ان کے لیے کسی اچھائی میں اضافہ ہو رہا ہے؟ بل لا یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے لرزاں رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور وہ لوگ جو اپنے پاس سے دیتے ہیں تو وہ دینا اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جانا تو اپنے رب کے پاس ہی ہے، پلٹنا تو ادھر ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یہ لوگ ہیں جو نیکی کے معاملے میں، اچھائی کے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ اپنے مقصد کو پا بھی لیں گے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی کو بھی اس کی گنجائش اور اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس ایک رجسٹر بھی ہے جس میں سب کچھ، ہر چیز کا اندراج ہے اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا ذرا بھی۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل اس سرمستی میں غافل ہیں۔
وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور جن کاموں کا کہا جاتا ہے ان کو چھوڑ کے دوسرے بھی ان کے مشاغل ہیں جن کے ساتھ یہ مصروف رہتے ہیں۔ یہ ہمارے پچھلے درس کا یوں کہیں کہ تتمہ ہے۔ تو یہاں پہ خطاب جو ہے وہ رسولوں سے شروع ہوا۔ رسولوں سے خطاب اصل میں اس کا جو پہلو بشارت کا ہوتا ہے تو وہ تو ان رسولوں کی، انبیاء کی محنت کی وجہ سے وہ اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسے ہے کہ اسی خطاب کے اندر کوئی عتاب کی، کوئی غصے کی، کوئی اس طرح کی ناگواری کی آیت بھی آ جاتی ہے، تو اس کا رخ ان کی امت کی طرف ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے۔ اپنے رسولوں کو تو کہا کہ ہم نے تو ان کو ایک ہی حکم دیا، جمع اس لیے آیا کہ یہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے تمام رسولوں کے اوپر، تمام انبیاء کے اوپر، اپنے تمام نمائندوں کے اوپر فرض کر، اور ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جس نے وہ چیزیں کھائی ہوں جو اللہ نے حرام کی، اور یہ اس کی حرام کردہ شروع دن سے ہے۔ وہ جس کا تذکرہ ہم قرآن پاک میں بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے خنزیر کو اور مردے کو اور خون کو، یہ چیزیں حرام ہیں شروع دن سے، اس لیے کہ ہمیں آگے سورہ شورى میں ایک آیت ملے گی، شرع لکم من الدین ما وصینا بہ نوحا واوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ آپ کے لیے وہی شریعت ہم نے ٹھہرائی ہے جس کی وحی کی نوح کی طرف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب سارے زمانے کور ہو گئے کہ ان کے لیے جو کچھ تھا وہی آپ کے لیے، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ وہی 4-5 چیزیں جن کا تذکرہ ہوا وہ حرام ہیں۔ اس کا مطلب یہ پہلے بھی حرام تھی، لیکن آگے جو بات آ رہی ہے کہ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تو وہ ٹکڑے اس طرح ہوئے کہ ان حرام میں سے ایک کو منتخب کیا، انہوں نے کہا نہیں اس میں کوئی ایسی عیب کی بات نہیں ہے، ہم نے سائنسی طور پہ ٹیسٹ کر لیا ہے، اس میں تو کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، جیسے خنزیر ہے۔ یعنی ادھر سے بالکل آپ مغرب کی طرف جائیں، مشرق کی طرف جائیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت تھوڑا فیصلہ کور کرنے کے بعد سب حرام شروع ہو جاتا ہے۔ اسٹوروں میں جائیں، یورپ میں، امریکہ میں، کسی جگہ، کینیڈا میں، کوئی ایسا اسٹور نہیں ہے کہ جہاں کھانے پینے کی چیزیں ساتھ میں خنزیر نہ پڑا، ساتھ ہوتے ہیں۔ اور بعض جگہیں تو پورے شہر بڑے بڑے ایسے ہیں کہ بچہ بھوک سے بلک رہا ہے اور آپ کو کوئی حلال برگر ہی نہیں مل رہا، تو اس کو کیا لے کے دیں؟ ایسی بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو اپنے رسولوں کو اللہ نے حکم دیا کہ کلوا من الطیبات، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو چیز بھی کھاتا ہے تو اس کا کچھ حصہ اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے، کچھ تو وہ ہے کہ جو اس کو وہ طاقت دیتا ہے کہ جو یہ مختلف کام کرتے ہوئے جس طاقت کو استعمال کرتا ہے۔ جیسے ہم گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ایسا ہے خاص طور پہ بچوں میں اور چھوٹی عمر کے لوگوں میں کہ وہ اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے، وہ اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، وہ اس کے مسل بنتے ہیں، وہ اس کی چربی بنتی ہے، وہ اس کے ٹیشو بنتے ہیں، وہ اس کی رگیں بنتی ہیں، اس کا دل بنتا ہے، وہ اس کا دماغ بنتا ہے۔ اگر وہ حرام سے بنا ہے تو پھر اس کے لیے راہ راست پہ آنا مشکل ہو جائے گا۔ راہ راست یعنی حرام سے بنی ہوئی چیزوں سے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے شروع دن سے ان چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا کہ اس کو پتہ ہے کہ ان کے اندر کیا کیا خرابی ہے۔ ہمارے ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی چیز بالکل واضح طور پہ مل گئی تو ٹھیک ہے، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اگر نہیں بھی ملی تو اللہ کا حکم ہے۔
تو اس نے سب رسولوں کو کہا میں نے یہ حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو. جب اندر پاک ہوگا تو پھر وہ اندر جو ہے پاک اندر جو ہے پاک دل و دماغ جو ہے وہ اس کو اچھے عمل پہ بھی اکسائے گا. اور کہا کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں اس سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہارا کیا کام ہے اور تم کیا کر رہے ہو. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اب یہ تمام رسولوں کو خطاب ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. کہا کہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے. لیکن یہ کیا ہوا کہ سارے رسولوں کو کہا تمہاری امت ایک ہی امت ہے، جبکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہودی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیروکار ہیں. عیسائی ہیں کرسچن، وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں. اور ان دونوں کے پاس مختلف طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان سے کچھ اور چیز بنتی تھی. قرآن پاک کی تعلیمات سے مسلم بنتا ہے، یہ بات نہیں ہے. قرآن پاک کے دیے گئے نظریے کے مطابق تمام انبیاء اور رسولوں نے ایک ہی امت کی دعوت دی اور وہ امت مسلمہ ہے. سورہ حج کی آخری آیت میں بھی اس بات کا تذکرہ آیا تھا، آخری آیت میں کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا اس کتاب میں بھی اور اس سے پہلی بالوں بھی. پہلی کتابیں جو تھیں ان میں بھی ان انبیاء کے رسولوں کے جو پیروکار تھے، جو ان کی تعلیمات پہ چلنے والے تھے، وہ مسلمان تھے. اور یہ چیز سورہ بقرہ میں بھی آئی. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ لوگ تو سارے کے سارے ہم نے ایک ہی امت بنائی تھی اور اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے. وہ کس لیے کہ جب کسی رسول کی تعلیمات ذرا مدھم پڑتی تھیں، لوگوں کی توجہ دوسری طرف ہوتی تھی، تو دوسرے آتے تھے وہ اسی دین کی احیاء کے لیے، انہی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے آتے تھے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریریں پڑھیں تو وہ کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. جی وہ ترجمے سے ترجمہ ہوتے ہوئے کچھ کا کچھ بن گیا. وہ اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو اصل نظریے سے ہٹ گئے، اصل تعلیمات سے ہٹ گئے، میں ان کو سیدھے راستے پہ ڈالنے آیا. یعنی سب کی ایک ہی تھی. اللہ نے رسول بھیجے کہ پچھلے رسول کی، پچھلے نبی کی تعلیمات جب مسخ ہونے لگتی تھیں زمانہ گزرنے سے، تو دوسرے نبی اور رسول آ کے ان کو زندہ کرتے تھے، ان تعلیمات کو زندہ کرتے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. کہا کہ ہم نے ان تمام انبیاء کے ساتھ کتاب اور بینات اتاری تاکہ لوگوں کو قسط کے اوپر کھڑا کیا، ان کے درمیان ایک معاشی انصاف قائم کیا جائے، ان کو قسط اور انصاف فراہم کیا جائے. اس کے لیے ہم نے کتابیں اتاری اور انبیاء اور رسول بھیجے. لیکن پھر لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور قرآن حکیم نے کہا کہ وہ اختلاف آپس کی زدم زدہ سے تھا. بغیم بینہم، لڑائی جھگڑا ان کا آپس میں تھا. انہوں نے تقسیم کر دیا اللہ کے دین کو، اس کے ٹکڑے کر دیے. اور یہ چیز قرآن پاک میں جیسے میں نے کہا سورہ شورى میں بھی آئی، یہ بات سورہ بقرہ میں بھی آئی، اور اس سے پہلے سورہ حج کے بھی آخر مضامین میں یہ چیز آئی تھی، اور اس میں تو بلکہ الفاظ بھی یہی تھے جو یہاں پہ آئے ہیں. تو کہا کہ یہ امت ایک ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں. یعنی ان کا بھی جو پہلے تھے وہ امت بنی کس میں، یعنی ایک امت کیا چیز ہے؟ ایک امت وہ چیز ہے کہ جن کے اندر کوئی چیز مشترک ہے. تو مشترک جو چیز ہے وہ ہے اصل میں وحدہ، یعنی واحدیت، وحدانیت ان کے رب کی
اور وحدانیت آدم کی، ان کا رب ایک ہی ہے اور ان کا باپ ایک ہی ہے، تو یہ آپس میں کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ تو کہا کہ میں تمہارا رب ہوں نا، ربکم فتقون، میرے غضب سے بچنے کی کوشش کرو، ایسا کوئی کام نہ کرو کہ جس سے میرا غضب جو ہے وہ جوش میں آ جائے، اس قسم کی حرکت مت کرو، ڈر کے رہو۔ فتقون فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، تو ان لوگوں نے، مخاطبین جو تھے رسولوں کے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان تعلیمات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ٹکڑے اس طرح کر دیے کہ ایک سیدھی سی سادی سی بات تھی کہ رب ایک ہے، باپ ایک ہے، ماں باپ ایک ہے، تو اس لیے تم آپس میں بھی بھائی بھائی ہو اور سارے کے سارے ایک ہی بندے ہو، ایک ہی پروردگار کے تم بندے ہو۔ لیکن انہوں نے جو اس کے اندر دوسری چیزیں پھر پڑتی تھیں، ان میں آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ اختلاف اس بات پہ شروع ہو گیا ہمارے ہاں، اپنی مثال دیں تو پھر زیادہ صحیح ہوگا، کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ حالانکہ اصل چیز نماز ہے، اور نماز میں قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجود فرض ہے۔ اب قیام میں کیا کرنا ہے؟ قیام میں آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے اور سورت پڑھنی ہے۔ جب امام پڑھ رہا ہے تو قرآن حکیم نے حکم دیا کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو اس کو غور سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا جو ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے یا اس سے پچھلے درس میں نے اس کو بیان کیا تھا کہ جو سادہ سننا ہے اس کے لیے سمع یستمع ہوتا ہے، سمع یسمع، لیکن جو غور سے سننے کے لیے جب حکم دیا جاتا ہے استمع، کہ اس کو غور سے سن، ادھر ادھر مت، وَأَنصِتُوا، اس کے اوپر مزید تاکید ہوئی کہ خاموش رہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بالفاتحہ، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اب یہ فاتحہ امام نے پڑھی اور ہمیں حکم ہوا کہ آپ خاموش رہیں اور توجہ سے سنیں، تو پھر ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ جب دو معاملات ہوں اور ان میں ایک نفی ہو ایک مثبت ہو تو نفی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ہے نا کہ بھائی عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کوئی نماز نہیں ہے، یہ نہ اس میں آ گیا نہیں پڑھنی۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ وضو کر کے آتے ہیں تو مسجد میں تحیۃ الوضو پڑھیں، یہاں کیا کریں گے؟ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ نہیں کی اہمیت ہے، اور وہ ویسے ہی دو نفل ہیں جیسے ویسے آپ بعد میں پڑھتے ہیں، تو پھر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے کہ انہوں نے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہمیں تو زیادہ پتہ پہلے نہیں تھا، بعد میں جب میں نے 2-3 دفعہ ادھر ایوبیہ خانسپور میں، ادھر بہت سخت قسم کے اہل حدیث ہوتے ہیں، دیکھا تو مسجد میں چارٹ لگے ہوئے ہیں اور ان میں باقاعدہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتے ان کے لیے گالیاں لکھی ہوئی ہیں مسجد میں، اور اپنی تقریروں میں بھی وہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، زبر کہتے ہیں ٹکڑے کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک چیز اپنے پاس رکھ لی، ایک چیز پکڑ لی، بس یہی ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، کہا کہ جو بھی گروہ ہے، حزب پارٹی کو، گروہ کو کہتے ہیں کہ اپنے پاس جو انہوں نے جس چیز کو زیادہ اہمیت دی اس کو اپنے پاس جو کچھ ہے
اس کے اوپر وہ شاداں ہیں، وہ فرحاں ہیں، وہ خوش ہیں، وہ مگن ہیں کہ بس یہی ہے، ہم اسی کے ذریعے سے پار چڑھ جائیں گے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ دو، فی غمرتہم، ان کی سرمستی میں۔ غمرہ تو یہ یعنی لغت کے اعتبار سے وہ پھر بات زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں جو پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو پھر فکرے کو دیکھ کے تعین کرنا پڑتا ہے کہ یہاں ڈوبا ہوا کون ہے۔ تو فی غمرتہم یعنی سرمستی میں، یہ سرمستی جو ہے، آدمی سرمست ہو جاتا ہے، آگے پھر یہ لفظ آئے گا، تو یہ کبھی مال و دولت کے اوپر ہوتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں کوئی حال مست، کوئی کال مست، تو کبھی ویسے ہی غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، ان کو ان کی غفلت میں، ان کی سرمستی میں چھوڑ دو۔ حتیٰ حین سے مراد یعنی وہ جو مختصر وقت ہر انسان کے پاس ہے موت تک کا، اس کے لیے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، تو کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، حمزہ جو ہے أَيَحْسَبُونَ، حمزہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے اوپر زبر، زیر، پیش، جزم کچھ ہو۔ جب اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، جیسے آپ کو یہاں بہت ملتے ہیں، تو وہ الف ہوتا ہے۔ جو حروف تہجی کا جو الف ہے قرآن پاک میں، الف وہ ہوگا کہ جس کے اوپر کوئی اعراب میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ جب یہاں پہ یہ ایحسبون آیا تو یہ جو حمزہ، پھر اس کو الف نہیں کہیں گے، پھر یہ حمزہ ہے۔ یہ جو حمزہ ہے یہ استفہام کا ہوتا ہے۔ استفہام سے معنی سوال، انٹروگیٹو، یہ سوال ہے۔ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، کیا یہ گمان انہوں نے کر لیا ہے کہ جو ہم نے انہیں مال اور اولاد زیادہ دی ہے اس میں جو اضافہ کر رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے؟ ان اچھے کاموں کے لیے یہ زیادہ حاصل کر رہے ہیں، یہ زیادتی جو ہے مال و دولت کی، یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے؟ بل لا یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ ان میں شعور ہی نہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مال و دولت میں اضافہ ہوا، اولاد میں اضافہ ہوا، تو انہوں نے اس چیز کو اپنی کامیابی سمجھ لیا۔ یہ دیا تھا اللہ نے آزمائش کے لیے، اور جب آزمائش میں وہ ناکام ہو گئے اس لیے کہ بنیاد ہی غلط پڑ گئی، انہوں نے کہا یہ تو ہم بڑے کامیاب ہو گئے، ڈرے نہیں اس بات سے کہ اب اس کا حساب بھی دینا ہے، اور اس کو خرچ وہاں پہ کرنا ہے جہاں پہ حکم ہوا۔ یعنی ایک پیچیدگی بن گئی ایک آدمی کے لیے۔ اب دیکھیں مثلا قیامت میں حساب ہو رہا ہے، محشر میں حساب ہو رہا ہے، ایک غریب فقرا باپ بیچارہ آیا تو وہ کس چیز کا حساب دے گا؟ نماز کا، روزے کا اور اپنے عقیدے کا۔ ایک مال و دولت والا آیا تو وہ حساب دے رہا ہے عقیدے کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا اور حج کا۔ اب آپ اندازہ کر لیں جو زکوٰۃ اور حج ہے یہ ان نمازوں سے کہیں بڑھ چڑھ کے حساب ہے اور مشکل ہے، تو وہ اس مشکل سے گھبراتے نہیں ہیں، یعنی وہ جو مشکل آنے والی ہے، جس کا حساب دینا ہے، بے شک اچھا ہی ہو، اس سے گھبرانے کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کامیابی کی یہ دلیل ہے کہ ہمارے پاس یہ مال دولت زیادہ ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، یہ جو 3-4 آیتیں آگے آ رہی ہیں ان کو بالکل اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیات ہیں ان کے تناظر میں دیکھیں۔ وہاں پہ کہا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور آگے ان کی صفات تھیں۔ یہاں پہ پھر ایک دفعہ ذرا اختصار کے ساتھ اسی چیز کو کہا کہ وہ لوگ یعنی چونکہ اچھائی میں یعنی جن کے پاس اللہ کا دیا جو ایسی چیز ہے جو ان کو قیامت میں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی، جب ان کی بات چلی تو پھر ایک دفعہ پھر وہی چیز بیان کر دی جو سورہ کے شروع میں تھی۔
کہا وہ لوگ جو اللہ کی خشیت سے لرزاں رہتے ہیں، کانپتے ہیں، والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، جن کا اللہ کی آیات کے اوپر ایمان ہے، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیات قرآن پاک کی بھی ہیں، اور یہ آفاق و انفس میں، یعنی ہمارے چاروں طرف اللہ نے اپنی توحید کی، اپنی وحدانیت کی، اپنی احدیت کی اور صمدیت کی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے اوپر غور کر کے اس تک پہنچیں۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، ظاہر ہے مال دیتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور اس طریقے پہ خرچ کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے اپنے تکبر کا یا ریا کا سبب نہیں بننے دیتے، بلکہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے یہ دیا ہے، پتہ نہیں یہ قبول ہوگا کہ نہیں، اس میں کتنا ریا کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ ڈرتے ہیں اس بات سے، یؤتون الی ربہم، کہ ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے، وہاں پہ اس چیز کا حساب دینا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اب دیکھیں وہی بات تھی جو اوپر آئی نا، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکیوں کے معاملے میں ہم اچھائی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہا یہ لوگ ہیں جو اچھائی میں آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی یہ جن کی صفات بیان ہوئی، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور کہا کہ یہ جس چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی اچھے مقام کی طرف، اچھی منزل کی طرف، مراد کی طرف، وہ اس کو پا لیں گے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ ہم کسی کو بھی اس کی وسعت، اس کی گنجائش، اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہ بات سورہ بقرہ کی آخری آیت میں بھی آئی، اور قرآن پاک میں دوسری جگہوں پہ بھی آئی، اور پھر اس سلسلے میں یعنی آپ دیکھیں قرآن پاک میں حکم ہوا سورہ آل عمران میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی کا حق ہے، اور مرنا نہیں جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اب صحابہ کرام کے لیے تو مشکل بن گئی کہ بھئی پہلے تو تقوی کا حق معلوم ہو، پھر ہم اس طرف جانے کی کوشش کریں، اور ظاہر ہے جتنا تقوی کا حق ہے اتنا تو ہم اختیار ہی نہیں کر نہیں سکتے۔ تو اس لیے وہ بہت گھبرا گئے، آپس میں بہت کچھ ڈسکس کیا، لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ حق تو آتے ہی اس کے تقوی جو حق ہے وہ ہم کب ادا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ سکوت فرمایا، یہاں تک کہ سورہ تغابن کی آیت اتری فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اتنا اختیار کرو جتنا تمہاری استطاعت ہے، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو اس کا یہ قانون ہے کہ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ اب یہ کہ استطاعت کتنی ہے یہ آدمی خود معین نہیں کر سکتا، گھر میں بیٹھا رہے کہ نہیں میری تو استطاعت ہی نہیں ہے مسجد جانے کی، اور مال ہونے کے باوجود نہ دے اور کہے کہ بھائی میری تو استطاعت ہی نہیں ہے، میں کدھر دوں، یہ تو تھوڑی سی ہے، یہ تو مجھے چاہیے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور پڑوس میں بھوک ہے۔ تو استطاعت کا اسے پتہ نہیں ہے، استطاعت کا پتہ اللہ کو ہے، اور اللہ نے اپنی معلومات کو، اپنے علم کو اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے واضح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نماز کا طریقہ ہے، تم اس طرح نماز پڑھو گے، مسجد میں آؤ گے جب اذان ہوگی، پھر جس کی استطاعت ہے وہ کھڑا ہو کے پڑھے گا، جس کی نہیں ہے وہ بیٹھ کے پڑھے گا، جس کی نہیں ہے وہ لیٹ کے پڑھے گا، جو مسجد نہیں آ سکتا وہ گھر میں پڑھے گا، اپنے بستر پہ لیٹ کے پڑھے گا۔ زکوٰۃ کا انہوں نے وہ مقرر کر دیا، یہ نصاب ہے، کیش میں سے یہ دینا ہے، سونے چاندی میں سے یہ دینا ہے، جو فصل آتی ہے اس میں سے یہ دینا، سارا مقرر ہو گیا۔
یہ جو مقرر شدہ ہے یہ استطاعت کے اندر ہے. جو قانون ہمارے سامنے آ گیا یہ انسانوں کی استطاعت کے اندر ہے. اس سے اوپر جو کرے گا وہ نسارع لہم فی الخیرات، وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ سبقت لے رہا ہے، وہ میدان میں آگے جا رہا ہے. استطاعت کا یہ مراد ہے کہ جو قانون بن گیا اس کے اوپر چل رہا ہے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہ ہمارے پاس ایک رجسٹر ہے، یعنی وہ عمل نامہ جس میں ہر چیز درج ہو رہی ہے، اور وہ جب اس سے پوچھیں گے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. یہاں ٹھیک ٹھیک بتانے سے مراد یعنی اس میں جو اندراج ہے اس میں اس کی نیت بھی ساتھ شامل ہے، اس میں ریا اور تکبر کے پہلو بھی ساتھ شامل ہیں. ینطق بالحق کہ وہ بالکل فیصلہ کر کے بتا دے گا کہ اس نے دیا تو ہے لیکن ریا کے لیے، تکبر کے لیے، اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ اور پھر اس کی گواہی کے مطابق فیصلہ ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ھم لھا عاملون. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل غمرہ، وہی لفظ پھر آ گیا، سستی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ جو ہم بتا رہے ہیں اس کی طرف سے سست ہو گئے، ادھر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے اور مشاغل ہیں. فلہم اعمال من دون ذلک، اور اعمال ہیں اور مشاغل ہیں جن کے اندر وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک نبیک محمد